اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے پاکستان کی عوام، جتنے بھی لوگ صدائے چترال کے اسٹیج سے آج ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی عالیہ، چترال میں بہت زیادہ برف باری ہو رہی ہے، تو چترالیوں سے تو ہم مخاطب نہیں ہو سکتے کیونکہ الیکٹریسٹی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے چترال میں، ورنہ جو ہے وہ گھر پہ گرم کمبل کے اندر اور وہ عالیہ مرقل کے پاس بیٹھ کے ترپ چائے کے ساتھ حلوہ بنا کے، چھرگرینج بنا کے، کچھ بھی جو بھی ہمارے وہاں بنتا ہے، بیٹھ کے ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. لیکن ناظرین آپ کو بتاتے چلے کچھ ٹائم سے چترال میں سخت برف باری ہو رہی ہے اور سردی، ابھی گرمیاں آنے والی تھی، ابھی سردیاں آ گئی ہیں. جب سردیوں کا موسم تھا تب تو سردی ہوئی نہیں، اور ابھی جب ہم گرمیوں کا ویٹ کر رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ ذرا بلوزم جلدی آ جائے، تو اب سردیاں آ گئی ہیں. تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. تو عالیہ تم کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے چترال سے یا باہر کہاں سے جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سب خوش ہوں گے. امید کرتے ہیں کہ خیر خیریت سے ہوں گے، اور چترال سے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سردی میں پتہ نہیں کس طرح ہوں گے. بالکل. اور ہمیں بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ الیکٹریسٹی کا بڑا ایشو ہوا ہوا ہے، اور بارش کی وجہ سے اور برف باری کی وجہ سے بہت زیادہ برف پڑی. اور زبینہ پتہ ہے اس دفعہ لوور چترال میں زیادہ برف پڑی ہے ایز کمپیئر ٹو اپر چترال. بالکل. اور عالیہ اتنا خوبصورت اتنے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں نا، بڑا دل کر رہا ہے کہ تھوڑے سے چترال جائے. میرے کزنس مجھے ویڈیوز بھیج رہے تھے، میں نے کہا میرا بڑا دل کر رہا ہے آنے کا. لوور چترال میں پتہ ہے زبینہ 3 فٹ کے قریب برف پڑی ہے بہت زیادہ، مطلب ہسٹری میں پہلی دفعہ شاید ایسا ہوا ہے نا، بہت ٹائم بعد. اچھی بات ہے، دعائیں تو ہم کر رہے تھے کہ برف باری نہیں ہوئی، تو اچھی بات ہے نا، اللہ نے جو ہے رحمت برسا دی. لیکن یار ٹرانسپورٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بالکل، روڈز بند ہیں اتنے ٹائم سے. ٹنل شاید ابھی کھول دیا گیا کچھ ٹائم پہلے، وہ کچھ گھنٹوں کے لیے کھولا جاتا ہے. پھر بھی جو لوگ بھی ٹریول کر رہے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے، اور غیر ضروری ٹریول کرنے سے آپ لوگ پرہیز ہی کریں. نہیں عالیہ، یہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، یہ بول نہیں سکتے غیر ضروری ٹریول. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ کو بولا تھا. نہیں وہ بھی چھوڑو یار. چترال سردیوں میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، جب سنو فالنگ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ دیکھنے کے لیے تو جا ہی رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے جو باہر رہنے والے جو فورنرز آتے ہیں وہ تو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم جب ہم نے بولا تھا کہ سفر سے گریز کرے، تو ان کو یہ لگا کہ ہم چترال جانے سے منع کریں. ہاں بالکل منع نہیں کریں، ہماری تو خود کی خواہش ہے کہ کوئی سردیوں میں کوئی ایک شو ہم چترال میں جا کے ہم کے اوپر جو ہے ہمیں کر ہی لیں. لیکن خیر اچھی بات ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور بارشیں اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی، ہر جگہ ہو رہی ہیں. تو بڑے اچھے سردیاں گزری ہیں، بڑے اچھے دن گزرے. تو عالیہ بھی رمضان بہت قریب ہے. کیا لگتا ہے زبینہ کہ روزے بھی سردیوں میں گزریں گے، اچھے گزریں گے؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ یار امید تو یہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ موسم ایسے ہی رہے، اللہ کرے ایسے ہی رہے، کیونکہ گرمیوں سے میری تو بالکل بھی دوستی نہیں ہے. تو سردیوں میں روزے بھی ہمارے اچھے گزریں گے. اچھا، روزے رکھتی ہو زبینہ ویسے؟ یہ کیا مطلب، یہ وہ سوال کر دیا نا جو اسکول میں پتہ کیا ہوتا تھا، ایک دوسرے کو وہ کرتے تھے، نہیں اس نے نہیں رکھا ہوگا، اس نے نہیں رکھا ہوگا. یہ سوال ظاہر سی بات ہے یار. رکھتی تو ہوں، اب پتہ ہے کیا مجھے نا نہیں، میں نے ایک دفعہ کرنے کا نا بڑا شوق ہے. نہیں، ایک اور جگہ میں نے آپ کی کوئی کلپ دیکھی تھی نا، آپ نے کہا تھا مجھے کوئی بیماری ہے اس لیے. نہیں کب عالیہ دیکھا تھا یار، میں نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھی ہوں یار. کیا بولا تھا میں نے؟ مجھے کوئی بیماری نہیں، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اور تنگ کر رہی تھی نا. تم بتاؤ، تم روزے رکھتی ہو؟ بالکل الحمدللہ، میں سارے روزے رکھتی ہوں. سارے؟ جی پوچھ لوں گی اس سے، کیونکہ یہ سردیوں میں جتنی بیمار ہوئی ہو نا تم، تو تم نے روزوں میں اپنا خیال ادھر ادھر جو گر جاتی ہو اس کا کیا؟ پھر جو بی پی کا کیا؟ کوئی بات نہیں، وہ جب آپ اچھی نیت سے روزے رکھنے کی نیت سے جب آپ کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں بی پی لو ہو کے گر جاؤں گی. اچھی نیت کے ساتھ، اور دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہے، مطلب اپنے آس پاس دوستوں کا، اپنے مطلب جو بھی. اچھا، یہ کیا تھا والے جو بھی آپ کے، میں بلاؤں گی آپ کو افطاری پہ، نو پرابلم. یہاں ظاہر سی بات ہے ہم افطاری سحری ساتھ کریں گے. یہی تو کچھ ٹائم ہوتے ہیں آگے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے خوشیاں بانٹنے کا. وہ ویسے بھی ہم چترالی جو ہے بہت مہمان نواز، اور ویسے بھی عالیہ بہت دیسی جو ہے ہمارے چترالی کھانے بھی بہت اچھے بناتی ہے. تو میری تو افطاری کی پلاننگز میں نے ویسے بنائی ہوئی ہے. ہم انشاءاللہ آپ کی طرف ضرور آئیں گے. انشاءاللہ میں آپ کو گوی اور یہ سب چیزیں کھلاؤں گی جو چترال میں بنتے ہیں افطاری میں. بالکل. چونکہ ہم روزوں کی اور رمضان کی بات کریں تو روزوں کا جو اصل مقصد ہوتا ہے نا زبینہ، وہ حاصل ہونا چاہیے. بالکل. کہ لائک روزے ہم
کس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں برداشت آئے, ہماری زبان کا, آنکھوں کا, ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے چونکہ روزے قریب آ رہے ہیں رمضان. تو اور عالیہ پتہ ہے میں کیا کرتی ہوں, مطلب تم انسپائر ہو, تمہیں پتہ بھی ہے پھر بھی انسپائر کر لیتے ہیں چلو اپنے عوام. میں ہر رمضان میں نا وہ کرتی ہوں افطاری کے لیے نا کچھ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کرتی ہوں, تو ان کے ساتھ جا کے نا باہر جو ہمارے مزدور ہوتے ہیں, جو لیبرز ہوتے ہیں باہر کام, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم تھوڑا سا کھانا ہم گھر پہ بنا لیتے ہیں زیادہ, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم افطاری کرتے ہیں. تو میں تمہیں انوائٹ کروں گی, ہم جائیں گے, بڑا اچھا ایکسپیرینس تمہارا بھی ہوگا. اور پتہ ہے ایسے مطلب مل بانٹ کے بیٹھ کے دوسروں کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ رمضان کے ڈیورنگ اگر آپ کچھ اچھے کام کر سکتے ہیں تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اور آپ کا جو روزہ, آپ جو روزے رکھتے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ احساس ہو آپ کو ایٹ لیسٹ رمضان کے مہینے میں تو ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں. بالکل. تو میں یہ رمضان جو ہے پوری کوشش کروں گی عالیہ کو اپنے ساتھ سوشل ورک میں لگانے کی, اور تمہیں باہر مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کے ہم کسی اسکول میں جائیں گے, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے, نہیں ہمارے رمضان کے اچھے پلاننگز ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, اور انشاءاللہ جو ہے جو بھی ہوگا بہت اچھا ہوگا. بالکل انشاءاللہ. زبینہ, جیسا کہ ہم ہر روز اپنے پروگرام میں کہہ رہے ہوتے ہیں جب بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں پروگرام کے ٹائم پہ, ہم سے بات کر سکتے ہیں پروگرام کے حوالے سے, یا جہاں سے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں کالز کرتے بھی ہیں, اور اسی طرح ہمیں کالز کرتے رہیے گا. اسکرین پہ آپ کا نمبر نظر آ رہا ہوگا, اس سے ہمیں کال کریں, ہم سے بات کریں. بالکل. کندوری جون کی چھترارا اس پر لالینی ہے, کندوری جون کی کھور چھترارا کا سمی. بالکل ہنی سے مطلب اس پر ڈسکس کروشتم کی ڈیفینیٹلی ہم کو وجہ ہیں دیتے چھترا تو الیکٹریسٹی کافی مسائل بیرو بونی, لیکن کیا ودی کی ہاش موقع ملا بیرو برائے کی پسا ٹی وی پشتہ نشی اس پر پروگرام للاؤ شمی اس پر کال ضرور کرو, اور اس پر پروگرام اب سدی شامل بھی کو بومی تان رائن اس پر دی کو بومی کی اس پر کیا قسم پروگرام کرے لی, کیا ٹاپک انٹے کر دے لی. اس کے علاوہ اس پر پروگرام شامل بھی کو بومی ایز اے گیسٹ دیپ ہاش کی اس پر پروگرام گی کو بومی, سو اس پر ہاش کی ہر دیار پستے خوشان گیور ریسن پروگرام. زبینہ آج میوزیشینز نہیں ہیں ہمارے ساتھ, لائک پتہ ہے ہر وقت تم مس کرتی ہو. آج مجھے بڑا بورنگ سا فیل ہو رہا تھا, کیا کچھ تم سنا دو نا کچھ. میں کیا سناؤں, میں آپ کو ایک گانا سناتی ہوں. ہمارے جو ہیں ایک بہت ہی چترال سے ایک چھوٹے سے بچے نے نا بہت مزے کا ایک ریپ سانگ بنایا ہے. اچھا, وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے پروگرام کا سلسلہ. کھوار گانے سننے والے؟ بالکل, کھوار ریپ بہت مزے کا ہے. تو چلو انجوائے کرتے. ویلکم بیک, خوش آمدید خوشان گیور ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے عالیہ نے جو ایک خوبصورت سا گانا ہم سب کے لیے جو ہے وہ کیسا لگا, ہمیشہ آپ ڈیڈیکیٹ کرتی تھی, آج بڑے مزے کا تھا. عالیہ پتہ ہے کیا, چترالی میوزک کے بارے میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. بالکل, کہ جو فوک میوزک ہمارا تھا وہ تھوڑا سا ماڈرنائزیشن کی طرف جا تو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہی. چھوٹے بچے نے جو ہے وہ بڑے مزے کا اس نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ریپ اس کا. پتہ ہے عالیہ وہ بابا اور اس کا چھوٹا بیٹا ہے, وہ پتہ ہے اس نے اپنے بیٹے کو سکھایا ہے کہ مطلب اس کو شوق ہوگا ڈیفینیٹلی سنگنگ کا, تو انگلش میں بڑا اس کی آواز بھی بڑی اچھی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا فیوچر چترال میں کہ سنگنگ میں کافی ریپ سانگز میں مطلب انشاءاللہ ان کا بہت بڑا مزہ آیا. تھینک یو سو مچ عالیہ, امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو بھی پسند آیا. چلے آپ کو پسند آ گیا نا؟ ڈیفینیٹلی میں تو کیا کہتے ہیں انجوائے کر رہی تھی. اچھا عالیہ, چلیں ہمیشہ کی طرح پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے یار آج میں سوچ رہی ہوں کہ کسی ایک اس طرح ٹاپک پہ ہم بات کریں, کوئی مطلب ڈفرینٹ ہو. کریں گے انشاءاللہ, ضرور کریں گے. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں زبینہ, 4 مہمان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ان سے بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ وہ لوگ مطلب بہت ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں. چترال کے اندر جتنے بھی انڈسکورڈ ایریاز ہیں وہ وہاں جاتے ہیں, ٹریکنگ کرتے ہیں, اور جو خوبصورتی ہے اس علاقے کی یا وہ انڈسکورڈ جو جگہ ہیں ان کو ڈسکور کرنے کے بعد کیمرے کی آنکھ میں ان کو بہت خوبصورتی سے کیپچر کرتے ہیں. تو اپنے مہمانوں سے بات کرنے سے پہلے ایک شو ریل دیکھیں گے اس سے ریلیٹڈ, اور پھر اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. دیکھتے ہیں ایک شو ریل. کیسا لگا زبینہ آپ کو؟ خوبصورت, بہت خوبصورت. سردیوں میں بھی لوگ ٹریکنگ پہ جاتے ہیں, گرمیوں میں بھی لوگ ٹریکنگ پہ جاتے ہیں. ویسے عالیہ کبھی مطلب ٹھیک ہے ایسے فن موڈ میں پوچھ رہی ہوں, ٹھیک ہے, تم بہت جلدی غصہ کر جاتی ہو.
مطلب چلو at least definitely ڈرتی ہوں مجھ سے. ہم نارتھ سے بلونگ کرتے ہیں تو یہ کام ہم نے بچپن میں بہت کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو کبھی گئی ہو ایسے پہاڑوں پہ بکریوں کو لے کے, بالکل, ایسے بالکل جانوروں گئی کے ہوں. ساتھ مذاق میں گئی ہو, کیسا ہاں, ایکسپیرینس رہا, مطلب کر سکتی ہوں, ہائکنگ کرتی ہوں؟ ہاں بہت زیادہ, میں گئی ہوئی بہت زیادہ, میں تو براغل بھی گئی ہوئی ہوں. تم تو یار پھر تو ہائکنگ کے مطلب شوق رکھتی ہو. ٹھیک ہے, کیا تم ٹون, میں ٹون نہیں مار رہی ہوں, میں سچ میں اچھا پوچھ ٹھیک رہی ہوں. ہے, مہمانوں سے بات کرتے ہیں اپنے ٹریکنگ کے حوالے سے, ہماری باتیں تو چلتی رہیں گی, تو ان سے بات کریں گے. اتنا اچھا شو ریل ہم نے ان کے کام کے حوالے سے دیکھا, تو خوبصورت تھا, ان کی طرف جاتے ہیں زبینہ اپنے مہمانوں کی طرف سے. آج ہمارے ساتھ یہاں پہ قشقار ٹریکرز موجود ہیں, جن کے بارے میں نے بتایا کہ وہ چترال کے ڈفرینٹ جو انڈسکورڈ ایریاز ہوتی ہے وہاں پہ جا کے مطلب ان کو ڈسکور کرتے ہیں اور کیمرے کے آنکھ میں ان کو کیپچر کرتے ہیں. تو آپ سب کو آج کے اس پروگرام میں صدائے چترال میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے آج کے پروگرام میں آنے کے لیے. بالکل. اور عالیہ دوسری بات, اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوق کو آگے بڑھاتے ہوئے پڑھائی بھی کرتے ہیں, اور سمجھ نہیں آتی پڑھائی کیسے کرتے ہیں, ٹریکنگ پہ کب جاتے ہیں, ہائکنگ پہ کب جاتے ہیں, تو ان کی زبانی سنیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. ہمارے ساتھ عزیر موجود ہے, فرحان موجود ہے, زہیب موجود ہے, اور کریم. آپ سب کو میں اور عالیہ صدائے چترال کے اسٹیج میں ویلکم کرتے ہیں, اور ہم ایکسائٹیڈ ہیں آج کچھ ایڈونچر والی باتیں کرنے کے لیے. تو بتائیں کیا, کہاں سے شوق پیدا ہوا کہ پہاڑوں پہ چڑھنا ہے, ہائکنگ کرنی ہے, یہ آئیڈیا کہاں سے ہے؟ جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ہیئر. اور یہ بچپن ہی سے ہمارا شوق تھا کہ ہم پہاڑوں میں چڑھتے تھے, اور سب سے جب ہم چھوٹے تھے تبھی سے یہ اندر تھا. اور میں ایز اے فوٹوگرافر, اور فوٹوگرافر لینڈسکیپ فوٹوگرافر ہوں, اور لینڈسکیپ فوٹوگرافر کے لیے خواہ ٹریولنگ کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو بچپن ہی سے یہ شوق تھا کیمرے کے ساتھ, اور ٹریکنگ کا شوق تھا. فوٹوگرافی کا شوق کیسے؟ فوٹوگرافی کا شوق اس سے ریلیٹڈ ہی ہے. بس میں نے بچپن ہی سے کیا ہے اسکول ٹائم سے ہی میں ٹریکنگ اور یہ فوٹوگرافی کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک. اور فرحان اپنا کوئی بتائیں ہمیں ٹریکنگ کے حوالے سے کہ آپ لوگ پہاڑوں پہ جاتے ہیں, جی جی, شوق کیسے پیدا ہوا اور یہ موٹیویشن؟ ہم اصل میں سارے جو ہیں زیادہ تر کزنز ہیں آپس میں, جو گروپ میں. جی جی, تو ہم بچپن سے ہی جب ہماری چھٹیاں ہوتی تھیں, سمر ویکیشنز جب ہوتی تھی, تو ہم اپنے گاؤں چترال میں جو ہے ادھر جاتے تے, اور ادھر جو میڈوز تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, تو ادھر جا کے خوبصورت میڈو, جی جی بہت خوبصورت میڈو ہے, اور وہاں جا کے ہم ہر سال ایک ساتھ جاتے تھے, کیمپنگ کرتے تھے, بچپن سے ہی کرتے آ رہے تھے. اس چیز کا بہت شوق تھا ہمیں. اور بعد میں عزیر کو ہم کوہوزی گول جا رہے تھے, ٹریک پہ جا رہے تھے, اور عزیر کو یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک پراپر ایک گروپ بنا لیں, اور ایک اچھی طرح اگر اس کو کریں تو یہ بہتر ہوگا ہمارے لیے. جی 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 بالکل بالکل. تو اسی طرح یہ ہمارا جو گروپ ہے قشقار ٹریکرز یہ بن گیا. اچھا, اور اس کے بعد یہ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ سب سے پہلی جگہ آپ لوگوں نے کون سی ڈسکور کی؟ ہم نے سب سے پہلی جگہ کوہوزی گول کی ہے. کوہوزی گول کہاں پہ ہے؟ ناظرین کو بتاؤ بھی نا کہ جائیں تو ٹریکنگ پہ جائیں تو انجوائے کریں ذرا جا کے. کوہوزی گول سمپل کوہوزی سے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے, تقریباً یہ ایک دن کا ٹریک ہے. ہم نے اسٹارٹ ہی سے وہاں سے لیا تھا. وہاں سے جاتے وقت مجھے آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک ٹریکنگ گروپ کے شکل دیں. پھر وہاں سے آ کے پھر پراپر طریقے سے سوشل میڈیا میں پیجز بنائے, اور اس پہ کام کرنا شروع کیا. پھر اپنے اسی ٹائم سے ہم نے لسٹ بنایا کہ ہمیں آگے کون سے ٹریک کرنے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کیا, اور پھر دوسرے سال ہم نے کیا تھلو پاس, وہ ون آف دا بیوٹیفل پاسز میں سے ایک ہے. یہ لسپور سے ہو کے کمراٹ پہنچتا ہے. یہ 7 دن کا ٹریک ہے, اور یہ بہت خوبصورت ٹریک ہے, اور اتنا خوبصورت ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے. ماڈریٹ ہم نے ویڈیوز میں سے دیکھی. یس یس جی جی, یہ ماڈریٹ ٹریک ہے, اتنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے, ہر کوئی کر سکتا ہے. تو تقریباً یہ 7 دن کا ٹریک ہے. لوگ اس لیے 7 دن کے کرتے ہیں تاکہ ہر چیز کو ایکسپیرینس کر کے آرام سے 7 دن میں کرتے ہیں. تو ہم نے اسے تقریباً 4 دنوں میں کیا تھا. یہ 7 دن کا ٹریک ہم نے 4 دن میں کیا تھا. نہیں ہم بس جلدی کیسے ہو گیا, بس ہم تیز کر رہے ہیں نا. تو صبح ہم 6 بجے اٹھتے تھے, اور شام کو ہم اپنا کیمپ لگا کے نائٹ ادھر اسٹے کر کے پھر دوبارہ 6 بجے پھر فاسٹ کر رہے ہیں. اچھا, کوئی چیلنجز آتے ہیں بیچ میں جاتے ہوئے؟ بالکل, یہ ایک رسکی گیم ہے.
ट्रैकिंग एक रिस्की गेम है. मुझे सच में डर लगता है. चैलेंजेस इस साल हमने रिसेंटली जो इस साल का हमारा ट्रैक था वो था हमने मिशन 3 डिस्ट्रिक्ट्स था. हमने चित्राल से अपना ट्रैक स्टार्ट किया था. चपली नाम है चित्राल में. वहाँ से हम चुमरखंड से होके हम गिलगित उतरे थे. वो 3 दिन बरसत गिलगित का जो पहला गाँव आता है चित्राल की कोई तरफ से. सीजन होता है ट्रैकिंग का? जी ये जून जुलाई अगस्त. हमारा असल में ये प्लान था बरोगल जाने का. वहाँ से हम आलिया गई है वैसे ब्रोगल. जी वहाँ से हमारा ये प्लान था कि हम हुंजा उतर सकें. वो 7-8 दिन का ट्रैक है. तो वो ये सैलाब की वजह से हम क्रॉस नहीं कर पाए. सॉरी आप लोगों से मालूम चाहूँगी हमारा ब्रेक का टाइम हो रहा है और ब्रेक से वापस आके अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं. नाज़रीन यहाँ पे लिखते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सदाए चित्राल. वेलकम बैक, खुशामदीद नाजरीन. ब्रेक पे गए थे. ब्रेक पे जाने से पहले हम हमारे जो यंगस्टर्स जो ट्रैकर्स है, जो ट्रैकिंग का शौक़ रखते हैं, हाइकिंग का शौक़ रखते हैं, उनसे हम उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं. तो बताएं फरहान, ये ज़ुहैब से तुम पूछ लो. नहीं ज़ुहैब और वो दोनों से हमने बात नहीं की ना अभी, तो इसलिए कह रही हूँ. अच्छा मुझे आप ये बताएं कि चित्राल की खूबसूरती तो हम सबको पता है. चित्राल की खूबसूरती के बारे में और हमारी शानदार सकाफत के बारे में भी सब जानते हैं. तो आप हमें ये बताएं कि इस ट्रैक के दौरान आपको इन दोनों चीज़ों से हट के, खूबसूरती और हमारी सकाफत से हट के, किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा आपको मुतासिर किया या आपको बहुत दिलकश लगा कुछ? एक्चुअली ट्रैकिंग एक ऐसी गेम है, ये सारी मेंटल गेम है. और इंसान इसमें एक होता है कि एक लीडर हम मुंतखब करते हैं कि वो सारा ये जो जर्नी हमारी होती है वो सारा वो लीड कर रहा होता है कि कहाँ कहाँ हमने कैंप लगाने और आज के दिन हमारा क्या रूटीन है, और वो सारी चीज़ें हम प्लान कर रहे होते हैं. तो अदर दिन सकाफत से हट के ये चीज़ें हैं कि इंसान इस तरह के ट्रैकिंग्स में मुख्तलिफ चैलेंजेस को फेस करता है और एक लीडर के होते हुए इन चैलेंजेस को किस तरह हमने फेस करना है. तो ये मुझे बहुत अच्छा वो लगा कि एक्सपीरियंस लगा. ट्रैकिंग से मैंने ये सीखा है. अच्छा, लीडरशिप स्किल्स से भी आती है. बिल्कुल. तो ये है कि ट्रैकिंग में हर चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है. मौसम भी अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसलिए हमने सारा मेंटली. अच्छा आप लोगों में लीड कौन करता है? लाइक किस हमारे ग्रुप में उज़ैर लीड करता है. ही इज द फाउंडर ऑफ कशका ट्रैक. तो इसके अंडर हम सारा ये प्लानिंग और ये स्ट्रक्चर सारा हम. जब मौसम खराब होता है, आपने कहा कि वेदर भी इस पे डिपेंड करता है, तो फिर कैसे टैकल करते हो? वो तो चैलेंजिंग हो गया. फिर पहाड़ों के ऊपर हो, मौसम खराब हो गया, फिर क्या उसकी क्या मतलब? हमें पहले से ही पता है क्योंकि हमने आज से पहले ट्रैकिंग की हुई है, तो इस चीज़ का हमें अंदाज़ा हो गया है कि कहाँ किस जगह पे किस तरह का मौसम हो सकता है. तो ऑलरेडी हम जाते हुए उससे पहले लोकेशन पे जाते हुए वहाँ से स्काउटिंग करके जाते हैं. लोकेशन की पूरी डिटेल, वहाँ पे किस तरह का वेदर होता है और किस तरह की कैंप साइट है, और ये सारी डिटेल हम पहले से ही निकाल. जो भी एसेंशियल आइटम्स होते हैं वो सब हम मतलब एक अच्छा टेंट हमारे पास होता है, अच्छे जूते हमारे पास होते हैं, अच्छा रेन कोट होना चाहिए, स्लीपिंग बैग अच्छा होना चाहिए. क्या तरीका होता है खाने का? ऐसा होता है हमारा बस सारे कुक है सब. हमारा यही होता है कि हमारा जो मेन फूड है नूडल्स है. अच्छा बस नूडल्स, हमारा नूडल्स है. क्योंकि डिनर में हम नूडल्स कैरी खाते करने के लिए हैं थोड़ा और आसान लंच हो में जाता ऐसा करते हैं कि चाय वगैरह स्नैक्स पहाड़ों खाते पे हैं. बनाते हो? जी बिल्कुल. चाय इज मस्ट. चाय मस्ट. ग्रुप चाय. ग्रुप चाय. अच्छा कलीम, आप बताओ कोई अच्छी डेस्टिनेशंस हमारे नाज़रीन को बताओ कि अगर वो चित्राल जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, हाइकिंग पे जाते हैं, तो चित्राल में कोई खूबसूरत ऐसे स्पोर्ट्स हैं, कोई डेस्टिनेशन से, ट्रैकिंग स्पोर्ट्स से, तो बताओ. अगर कोई जाना चाहे तो क्या पता मैं और आलिया निकल पड़ी ट्रैकिंग पे. जी बिल्कुल. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एडवेंचर टूरिज्म के लिए चित्राल दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है. सबसे बेस्ट है क्योंकि वो टोटली अनएक्सप्लोर्ड है. उसमें ऐसे ऐसे जगह है हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया है. हमारा मिशन यही है कि हम फुली उसको एक्सप्लोर करें. हमारा टैग लाइन भी यही है कि एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड. तो हमारा टैग लाइन भी यही है. तो हम कहेंगे कि बस जिसको एडवेंचर ट्रैकिंग का शौकीन है वो जरूर चित्राल जरूर कंफर्म. क्योंकि हम खुद चित्राल में रहते हैं, हमें खुद नहीं पता. इवन अपने गांव के बारे में भी बहुत सारी ऐसी जगह होती है जो अनडिस्कवर्ड होती है, हमें नहीं पता होती. और जहाँ तक बात आपकी वो सजेशन की है कि कौन सी जगह जाना है, जो डेस्टिनेशन जो हमने अभी रिसेंटली किया है, हमने 12 दिन का ट्रैक किया है. सबसे लॉन्गेस्ट है हमारा ये. हमने चित्राल चुमरखंड से स्टार्ट किया था. अच्छा.
اس میں 3 پاس آتے تھے کہ 2 پاس کون سے پاس؟ 2 پاس جمرکن آتے پاس تھے، اور ایک جمر خان خوش پاس اور دوسرا 5000 خوش پاس، میٹر۔ ایک 4500 میٹر ہے، 4500 ہے اور ایک 5000 میٹر، ایک 5100 کے 200 لگ بھگ اس طرح کا ہے، یہ خوش پاس ہے یہ۔ اچھا پہاڑوں کے آسمان سے تھوڑا سا قریب گئے ہو تو کوئی اسٹار گیزنگ کا کوئی اس طرح ایکسپیرینس رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ تو ہمارا ہمارا فیوریٹ ہوتا ہی یہی ہے، بس رات کو ڈنر کرنے کے بعد نوڈلس، ڈنر کیا ہے نوڈلس کھانے کے بعد بس باہر جا کے بون فائر ہوتا ہے، سارے لڑکے ہوتے ہیں، بس اسٹار گیزنگ کرتے ہیں، تو فن ہو گیا گوسپس کر کے بس بالکل۔ اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب آپ یہ اس ایسی جگہ جاتے ہو نا، جب ادھر فل پہاڑ ہو، یہ جو آپ کا جو ملکی وے ہے یہ اتنا برائٹ اور کلیئر نظر آتا ہے، نیچر کو قریب سے دیکھا ہے بالکل، بچوں نے۔ بہت زیادہ مزہ آتا ہے اس کو، اور اب یہ ادھر بیٹھ کے اس کا آپ فیل نہیں کر سکتے جتنا آپ اس کو پہاڑوں میں کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک سوال میرا یہ ہے کہ لائک آپ لوگوں نے بہت ساری جگہوں میں ٹریکنگ کی ہے اور چیلنجز بھی ہر ٹریک میں اوبویسلی اس حساب سے آتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ٹریک بتائیں جو سب سے زیادہ چیلنجنگ تھا لیکن وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، لائک کوئی ایسا ٹریک آپ تجویز کریں جو میموریبل بھی رہا ہو۔ جی ہمارا اسی سال کا جو میں یہ کلیم نے بھی ابھی بات کی، جو ریسنٹ ایکسپیڈیشن جو تھا ہم جب گلگت پہنچے تھے، گلگت سے ہم نے باہا لیک اور وہ 2-3 لیکس اور آتے ہیں، وہ کراس کرنے کے بعد جب ہم گلیشیئر کے نیچے ہم نے اسٹے کیا، نیکسٹ ڈے ہم نے اپنا جرنی سٹارٹ کر کے جب ہم گلیشیئر کو نزدیک آئے تھے تو برف باری ہونے لگ گئی، تو آگے راستہ بھی ہمیں صحیح پتہ نہیں تھا کیونکہ وی ور ناٹ صحیح، ہم تیار نہیں تھے، ہم مینٹلی بھی اور سب کچھ ہماری تیاری برول کے لیے تھی، لیکن سیلاب کی وجہ سے ہم کراس نہیں کر پائے تھے اور یہ پلان بھی تھا ہمارا، تو نہ ہمارے پاس کوئی گائیڈ تھا اس کے لیے، تو ہمیں راستہ بھی پتہ نہیں تھا، ہم آگے گئے ہیں، وہاں جا کے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، اب گروپ بھی ہمارا سپلٹ ہو گیا، آدھے بوائز ایک سائڈ پہ اور آدھے ایک سائڈ پہ، تو اس وجہ سے ہمارا جو ایک شایان نام ہے اس کا بہت زیادہ چیلنجنگ، وہاں پہ برف اتنی زیادہ تھی اور برف وہاں پہ پڑ رہی تھی اسی ٹائم، ایک اور بات اگست کا مہینہ تھا، وہ جو ٹیمپریچر تھا وہ تقریباً مائنس کے قریب تھا، -10 -12 اتنا تھا، ہم نے چیک بھی کیا تھا وہاں پہ، تو وہاں پہ ہم پھنس گئے، واپس جب ہم وہاں پہ پہنچے تو آدھے بوائز ایک سائڈ پہ تھے، آدھے ایک سائڈ پہ، جو ایک بندہ ہمارا بالکل ایسی جگہ پہ پہنچ گیا تھا جو نہ وہ واپس آ رہا تھا، آ پا رہا تھا، نہ وہ آگے جا پا رہا تھا، تو وہاں پہ ہمارے جو گروپ لیڈر ہیں عزیر، انہوں نے کافی، ہم سب ڈر گئے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے لیڈرشپ ایسے ٹائم پہ باس کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ہے، بہت اس کے پیچھے گیا ہے اکیلے، ہمیں کہا کہ آپ لوگ نیچے جاؤ ٹینٹ لگاؤ، تو ہم نے ٹاپ پہ ہی بالکل وہاں پہ ٹینٹ لگایا، ایک ہی ٹینٹ لگایا ہے، اور ہم 9 بندے تھے، 4 بندوں کا وہ ٹینٹ اس ٹائم پہ کیا لگ رہا تھا وہ لڑکا کہاں، وہ عزیر آپ کو بتائے گا اس کے بارے میں، میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ آپ پیچھے جائیں اور ادھر جا کے کوئی ایسا جگہ ڈھونڈے ٹینٹ کے قابل، ٹینٹ لگانے کے قابل ہو، پھر میں چڑھتا گیا، پھر آئی ڈونٹ نو کیسے بس میں اوپر پہنچ گیا، میں شایان کو کہا کہ شایان ہم آپ کو آواز دے رہے ہیں کیوں نیچے نہیں ہوا، یار میں کیسے آ سکتا ہوں، ابھی اوپر برف باری ہو رہی ہے، ابھی میں ادھر آیا ہوں اور میں ابھی نیچے مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، چل نہیں پا رہا، وہ میں ادھر اسٹک ہوں، میں نے کہا کہ چلو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، میں نے بھی پہلے ایک قدم رکھا، مجھ سے بھی نہیں ہو سکا، تو میں نے کہا کہ اب کیا کریں، میں نے کہا کہ چلو ایک ادھر بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، اوپر برف باری ہو رہی ہے ہمارے اوپر، ٹاپ پہ ہم 5000 میٹر پہ ہم مطلب یہ ہم سے اچھا ہے نا، میں آپ کو ایک اس کا آپ کو سین آپ کو کلیئر کرنے والا ہوں، بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر بات کریں گے، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا، بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہیں ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے، تو دیکھتے رہیے صدائے چترال۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ سب کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہم چونکہ ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور بہت مزے کی انٹرسٹنگ اسٹوری بتا رہے تھے عزیر، تو پلیز کنٹینیو کریں۔ وہ شایان کو بچانے کے پیچھے گئے تھے آپ؟ بس میں اوپر پہنچا تو ادھر سائڈ میں 5 منٹ ہم نے اسٹے کیا کہ ابھی کچھ پلان کرتے ہیں کہ کیا کر لیں، اس نے کہا کہ ادھر ہی اسٹے کرتے ہیں، میں نے کہا کہ یار 5000 میں کیسے اسٹے کر لیں گے، اچھا اوپر سے ادھر ہی اسٹے کر لیں گے ہم، یہ پتھروں سے کچھ کمرہ ٹائپ اس ٹائپ کا کچھ بنائیں گے اپنے لیے، ادھر اسٹے کا، میں نے کہا کہ نہیں یار ادھر اسٹے کر کے مرنے سے بہتر ہے ٹرائی کر کے مر جانا اچھا ہے، تو میں نے اب ادھر سامنے ایک وائٹ کلر ایک سلوپ تھی، تو میں نے کہا کہ یار ادھر سلائڈ کرتے ہیں،
अच्छा तो उसने वो कहा slide कि- करते हाँ कहीं और करते निकल जाए जाते तो? हाँ मैंने कहा कि यार इधर स्लाइड, उसने कहा कि यार उधर एक क्रेविसेस है, मैंने कहा कि यार कुछ नहीं होगा, चलो बिस्मिल्लाह करके फिर मैंने उसको लेके डायरेक्ट स्लाइड लगाई। तो शैन क्रेविसेस, खुदा का शुक्र यही है कि क्रेविसेस इतना बड़ा नहीं था। शैन इस पीछे से उस टाइप वो पीछे से गिर गया। तो मैंने हाथों से उसको ऐसे करके निकाला, मैं इधर तक वो बर्फ के अंदर ढका था, तो ये आराम आराम से निकाल के बस बिस्मिल्लाह करके शायन को मैंने बस सेफली रेस्क्यू किया। रेस्क्यू कर लिया फिर- फाइनली बिल्कुल गुड लीडरशिप स्किल से बहुत ज्यादा। उज़ैर के अंदर। और तब तक हमने एक मजे मजे का चाय बनाया था। आप लोग तो नीचे चिल कर रहे थे। हाँ ना ये क्या कहते हैं? नीचे नहीं है ना वो भी चिल नहीं था, हमने कहा था कि वो किधर चले हाँ, चले जाहिर सी गए। बात है, टेंशन दोस्त होती है। गायब हो गए। लेकिन इनको देखा तो बहुत खुश हुआ, फिर चाय पी के आए। एक्साइटमेंट बढ़ गई है हमारी कि आगे हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों ने ये स्टार्ट किया और आप लोग रील्स वगैरह अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, तो किसी टूरिज्म डिपार्टमेंट से किसी ने अप्रोच किया या अप्रिशिएट किया कि आप लोग टूरिज्म के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इसको और आगे लाने के लिए, मतलब उन्होंने कोई आप लोगों को अप्रोच किया अभी तक, या क्या सीन है इसके हवाले से? लोकल्स जो लोग हैं वो काफ़ी हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं कि आप यू आर डूइंग ग्रेट, तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बस हम अपने हिसाब से टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई प्रॉपर जो टूरिज्म के डिपार्टमेंट्स बने हैं ना, लाइक चित्राल के अंदर, लाइक जैसे एक्सपेडिशंस पे लोग जाते हैं ऊपर पूरा इस सच कभी तक किसी ने हमें सरकारी इदारे ने approach हमें नहीं इस किया, तरह का अभी तक अप्रोच नहीं किया। अच्छा, वो जो बस हम एक्सपेंसेस अपने- होते हैं, एक्सपेंसेस वो किस तरह से आप लोग हम खुद वो मैनेज हम करते खुद, हैं, घर वालों को भी मैनेज करते हैं। सब कुछ हम खुद मैनेज करते हैं जी। तो घर ये वालों को मतलब भी ज्यादा manage करना मुश्किल नहीं पड़ता होता है विदाउट लाइक इस तरह कोई फंड नहीं है तो फिर खुद हर चीज खुद करके बस जाना हम कैसे? सेविंग्स हर करते मंथ हैं, हर मंथ सेविंग हमारा करते हैं। अकाउंट बना है सबका, सब थोड़े थोड़े अच्छा, सेविंग्स करते joint हैं, account और जब बना ट्रैक का के। टाइम आ जाता है तो वो मेरा नाम भी इसमें लिख लो, मैं फाइनेंस संभाल लूंगी आप। ये काफी एक एक्सपेंसिव शौक है, इसमें फाइनेंशियल बंदा स्टेबल हो तभी ये सारी सकता चीजें है। होते हैं। अच्छा, कोई आप लोगों की तरह और भी यंगस्टर्स तो चित्राल में है ना, जी। तो कोई मतलब ऐसा कभी लगता है कि कभी इस तरह ग्रुप बना के सबको मेडिटेशन के लिए या फिर थेरेपी के लिए, पॉजिटिव थेरेपी के लिए, कभी मेंटल थेरेपी के लिए आप लोगों को लेके जाना इस तरह? बिल्कुल, हम- कभी आया ख्याल अवेयरनेस फैलाने? बिल्कुल हम लोगों को वेलकम करते हैं कि हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक पीस ऑफ माइंड है ट्रैकिंग। और मेडिटेशन का जी क्या जी इसमें मेडिटेशन है, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। बाकी हेल्दी कैसे एक्टिविटी? इतने चल के मैं तो चल ही नहीं सकती। सुकून है, फरहान? आप सुकून आपको इस- मिलता है मैं वहाँ पे, आप जितने जो आपका जी, ग्रुप जी, है आप वही aid करें, होता कलीम क्या है, कहते और कोई नहीं होती। मेरे हिसाब से इसको मेडिटेशन इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि जब आप ट्रैकिंग पे जाते हो ना, ट्रैकिंग आप ऐसे इलाकों पे जाते हो ना सेलुलर नेटवर्क होता है, अच्छा, ना वहाँ कोई वाईफाई, ना Out of नो social. Phone ओनली भी नेचर दुनिया यू, से कट ऑफ। कट तो ऑफ बहुत ही आपको सुकून मिलता है। हम जब 12 दिन वापस आ गए थे ना, हमें लगा था कि हम अभी नए पैदा हुए, इतने फ्रेश हो गए थे हम। अच्छा, लाइक मतलब हम इतना जब इन fresh होता सब है चीजों बंदा। से निकल जाते अभी हैं, मैं आजकल भी- के सोशल मीडिया आपको तो पता है कि कितना वो हो टॉक्सिक गया। बन चुका है। बहुत मिक्सचर ज़्यादा। और लाइक मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं गई थी ना बोरोगुल 7 दिन के लिए गई थी, तो अच्छा, वहाँ पे भी ज़बरदस्त। नेटवर्क नहीं होता, मैं appreciate तो करती हूँ। 7 दिन रह के आई तो बिल्कुल ही लाइक इस लाइफ से कट ऑफ होके बड़ा सुकून। आलिया बिल्कुल बहुत सुकून है। चेंज हो गई थी वापस। जी जी वापस आ गया, साल- लगता है कि साल बंदा में reboot एक हुआ बार है। करना जरूरी है, मस्ट है, रीबूट बिल्कुल मस्ट है ये। करना चाहिए, तो आप भी कहीं जाएं 7 दिन के मुझे लिए नहीं लाइव ना, हो जाए। मुझे हाइट का बड़ा मसला होता है, मुझे शौक है लेकिन मैं 10-15 मिनट से ज्यादा ऊपर हाइट पे वॉक ही नहीं कर सकती। अब afford मेरे जैसे लोगों के लिए क्या क्या मोटिवेशन है बताओ, मैं कैसे मतलब मोटिवेट करूं खुद को? Easy 6 घंटे 7 घंटे तो चल ही नहीं सकती तुम। आप 7 आपके दिन लिए बस इजी सिंपल ट्रैक यही है कि जुनून होना इजी चाहिए। ट्रैक भी है। अच्छा, अच्छा, पहले ना माइंड हमारे बनाना। प्रोग्राम का Mind, चूंकि जी, टाइम भी कम है, खत्म हो रहा है, तो आप सब से एक शॉर्ट मैसेज देना चाहूंगी। सब क्या मैसेज लाइक आप देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? वो यंगस्टर्स को दे टूरिज्म डिपार्टमेंट को किसी को भी दे सकते हैं। जी ये टूरिज्म जो है, ट्रैकिंग जो है, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, और हमारा चित्राल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। Definitely. तो और जो टूरिज्म के हवाले से बहुत पोटेंशियल है, तो जो हमारी ये टूरिज्म कंपनीज हैं, तो इनको चाहिए कि जैसे आप लोग इसको अभी प्रमोट कर रहे हैं, वैसे वो लोग भी उसको प्रमोट करें, और पोटेंशियल उससे काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, लोगों को भी फ़ायदा मिल सकता है, और सबको फ़ायदा मिल सकता है। चित्राल तो को। चित्राल को फ़ायदा मिल सकता है। वेरी रिच हमारा भी adventure विजन यही है tourism कि हम चित्राल को प्रमोट कर सके, चित्राल की खूबसूरती लोगों को दिखा सके, और अपने लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचा सके।
جی اچھی بات ہے. آپ لوگ کوئی اچھا سا میسج دے دیں. میسج یہ ہے کہ اخبار ینگسٹر میں جو بھی دے بھی سکتے ہیں ہمارے بھائی ہیں میں کہتا ہوں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو کریں. تو چونکہ یہ ایک مشکل بھی ہے کہ گھر والوں سے اجازت ملنا اور فائنینشیل یہ ساری چیزیں ایک پلاننگ ہوتی ہے ساری اس کے پیچھے. تو بس یہ پیغام ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہے تو گڈ سی. میں ٹورزم اتھارٹیز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بس کم از کم ہمارے لیے راستہ صحیح بنائیں. باقی پروموٹ ہم خود کریں گے انشاءاللہ. ہمارا روڈ بنیں گے, ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے. اچھا چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم زبینہ ختم ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ آج ادھر آئے ہمارے پروگرام میں اور بہت ساری ہم لوگوں نے آپ سے باتیں کی اور ایڈونچر ٹورزم کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا کہ کیا ہوتی ہے, کیا چیلنجز ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا اور آپ کا بھی بہت شکریہ زبینہ. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ مطلب میرے لیے مجھے اچھا لگا اپنے جو ہے وہ بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک اچھے ٹاپک پہ, ایک ڈفرینٹ ٹاپک پہ ہم نے بات کی, ایڈونچر کے بارے میں ہم نے بات کی. تو انہوں نے میسج بھی بڑا اچھا دیا اپنے جو بھی ہے چترال میں خوبصورت ہمارے بہت سارے ڈیسٹینیشنز ہیں تو آپ بھی جا سکتے ہیں, جا کے دیکھ سکتے ہیں اور چترال کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو بڑا اچھا لگا ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر کے, تھوڑی موٹیویشن آ گئی مجھے بھی. تو انشاءاللہ جو ہے اگلے ہفتے, ابھی تو رمضان شروع ہونے والے, ہاں رمضان کے بعد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. چونکہ عالیہ یہ ہمارا مجھے لگتا ہے رمضان سے پہلے لاسٹ شو ہے ہمارا. آپ سب کو ایڈوانس رمضان مبارک اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.